آج کی جو ہماری گفتگو ہے، جو درس ہے، وہ سورۃ الفاتحہ پر ہے۔ یہ درس ہوتا ہے، یعنی آپس کی گفتگو ہوتی ہے۔ یہ کوئی بہت جلسہ نہیں ہوتا، کوئی بڑی تحقیق نہیں ہوتی، بس یہ ہے کہ قرآن مجید کچھ تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے۔ سورۃ الفاتحہ، اس کے 20 نام ہیں، 20 نام۔ فاتحہ اس کا نام ہے، اوپنر کو کہتے ہیں، جو چیز کھولتا ہے نا، تو اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب آگے پھر کھلتی ہے، آگے سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے قرآن مجید کا۔ اس کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں۔ جتنے فوائد اتنے نام۔ یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر بیماری کا علاج ہے اس کے اندر سوائے موت کے، یعنی موت سے نہیں تم بچ سکتے، اس کے علاوہ یہ تمہیں ہر بیماری سے بچا سکتی ہے۔ وہ اثر تمہاری زبان کا ہوگا جتنے تم نیک ہو۔ تو سورۃ الفاتحہ جو ہے، اسے صحابہ کرام، بخاری شریف میں اگر آپ پڑھیں گے نا، تو صحابہ کرام اس کو بطور دم، بطور رقیہ اسے استعمال کرتے تھے۔ اسکورپین ایک صاحب کو لڑ گیا، تو ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا، اس کا زہر اور درد ختم۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے، اس کا نام 7 مثانی بھی ہے۔ 7 مینز 7، 5، 6، 7، مثانی ریپیٹڈ۔ یہ 7 آیات ہیں جو 2 بار نازل کی گئی، تو سورۃ الفاتحہ 2 بار اتری ہے۔ اس سے اس کی عظمت کا اندازہ لگائیے۔ ایک بار مکہ شریف میں جب سرکار تھے، اور دوسری بار جب آپ مدینہ شریف میں تھے۔ تو سورۃ الفاتحہ جو ہے، یہ 7واں حصہ ہے، یعنی یہ 7ویں حصے کے برابر ہے۔ تو اگر کوئی آدمی 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو اس کو ایک قرآن مجید کا ثواب ہوگا۔ اور یہ سورۃ الفاتحہ میں جب آپ پڑھتے ہیں اور اس کو سرکار نے آپ کو دیا اور سرکار کو ملی، یہ بڑے فخر کی بات ہے۔ ویسے تو سارا قرآن ہی فخر ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ بڑا فخر ہے۔ وہ کیوں؟ پہلی بات تو یہ اور کسی کتاب میں نہیں ہے، جو آسمان سے جتنے صحیفے اترے یا کتابیں اتری ان میں یہ نہیں ہے۔ تو آپ کو جو کتاب ملی اس کے اندر ہے، بڑا فخر ہے یہ۔ دوسری، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا گیا، ایک فرشتہ آیا آپ کے پاس، یا رسول اللہ، آپ کو 2 نور ایسے ملے ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں ملے۔ کون سے؟ ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری آیت، وہ آمن رسول آپ پڑھتے ہیں نا، تو یہ نور ہے جو خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی، اور ان کے صدقے سے آپ کو مل گیا، تو اس لیے فخر کرنا چاہیے۔ اب کوئی آدمی ایسا مریض ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اور اکثر ایسا ہوتا ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ امریکہ کے ڈاکٹر بڑے ذہین ہیں، نہیں، وہ ایک ایک بندے کو بندہ بھیج دیتے ہیں، اس سے یہ چیک کروا کے لاؤ، اس سے یہ چیک کروا کے لاؤ، اس سے یہ چیک کروا کے لاؤ۔ وہ آدمی پھرتا رہتا ہے، پھر آگے وہ پڑھتا ہے، پھر آگے۔ اب اس کو آپ کچھ بھی کہہ لو، یہ کہہ لو کہ بڑی احتیاط ہے ان کی، یا کچھ بھی کہہ لو۔ ہمارے ہاں مریض گیا، ڈاکٹر حکیم صاحب نبض پہ ہاتھ رکھتے تھے، بتا دیتے تھے کیا۔ یہاں بھی ایسا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس بچے کو بار بار لے کے جا رہے ہیں، ڈاکٹر سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ تو ایسے مرض، اور وہ مرض کے ڈاکٹر نے کہا کہ میں کر ہی نہیں سکتا، سمجھ تو گیا، کہتا میں کر ہی نہیں سکتا علاج، اب کیا کریں؟ تو سب لوگ سن لیجئے، یہ جو میں وظائف بتاتا ہوں نا، ماہ رمضان میں بڑے آسان ہیں۔ کل ہم ڈسکس کر رہے تھے، انشاءاللہ الرحمن کسی دن ٹائم ملتا ہے تو میں بھی بیٹھ کر وہ جو کل میں نے آپ کو بتایا نا 12,000 مرتبہ بسم اللہ، وہ انشاءاللہ میں بھی کسی دن بیٹھ کے کروں گا اسے۔ وہ بہت آسان ہے رمضان میں۔ اب یہ سن لیجئے سب لوگ، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ جناب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یا ڈاکٹر نے کہا کہ میں یہ علاج کر نہیں سکتا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ زعفران، یہ تو آپ کو پتا ہوگا، زعفران اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں اسے۔
زعفران لیجئے، اس کے وہ چھوٹے چھوٹے ذرے لے لیجئے، کچھ تھوڑے سے چٹکی بھر لے لیجئے، اس کو آب زمزم میں ڈال دیجئے. وہ پانی ڈالتے ہی نا اس کا کلر آ جاتا ہے، تو ذرا زیادہ دیر وہ بھیگے رہیں گے تنکے تو زیادہ کلر آ جائے گا. آپ نے اب اس کے اندر کوئی ایسی چیز لے کے کہ جس سے لکھ سکیں، چینی کے برتن کے اوپر سورۃ الفاتحہ لکھ دینی ہے. تو چینی کے برتن پہ لکھ کر اس میں پانی ڈال کے وہ پانی 41 دن تک اس مریض کو پلاتے رہے. کوئی یاد رہے گا آپ کو؟ چینی کے برتن پہ زعفران اور زمزم کی روشنائی بنانی ہے آپ نے، تو وہ 41 روز تک وہ پانی پیتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دے. لیکن ہمارے یہاں اور میں بھی خود جو کرتا ہوں وظیفہ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم 41 بار جو ہے وہ روزانہ، ابھی یہ جو دن جا رہے ہیں اس میں میں روزانہ پڑھا حضر احمد میرا بھی 41 بار سنن پڑھ کے فجر کی، اس کے بعد آپ 41 بار سورۃ الفاتحہ پڑھیں، پانی پہ دم کر دیں، اس کے بعد فرض پڑھیں. وہ پانی جو ہے وہ آپ اپنے مریضوں کو پلاتے رہیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے. اب سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کا ایک اور بھی وظیفہ ہے جو میں نے کیا ہے لیکن بہت پہلے کیا تھا. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا تو آپ 100 بار سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں. اس کو تو میں نے آزمایا ہے، یعنی بڑے دھڑلے کے ساتھ، حالانکہ حضر احمد میرا بھی میں ڈرتا ہوں، یہ میں نے بڑے دھڑلے سے کہہ دیا. حضور کی حدیث ہو، فرمان ہو اولیاء کا تو ہم مکمل اعتماد کرتے. ہمارے جو تراویح پڑھاتے ہیں نا امام صاحب، وہ حیدرآباد دکن کے ہیں، ان کا پاسپورٹ کا ایکسپائر ہونے والا تھا تو یہاں کا کاغذ تو تھا ہی نہیں ان کے پاس صرف 2 ماہ تھے. اب اور کوئی چارہ کار نہیں، تو تب بھی وہ میرے اسسٹنٹ ہی تھے. میں نے کہا چلو یار بیٹھ جاؤ، تو ہم عصر کے بعد بیٹھتے تھے، 100 بار دونوں مل کے پڑھتے تھے، پھر پانی پہ دم کر کے پانی بھی پی لیتے تھے. حاضر رحمت میرا بھی آج ان کے پاس پاسپورٹ ہے، ان کا بیٹا بھی سٹیزن ہے، شادی بھی ہوگی، سارے کام ایسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے ہوئے. تو یہ 100 بار والا میں نے جو تجربہ اس کا کیا.